Assalamu alaikum, dear students. It is class 12th, subject political science, and our today's topic is India and South Asia, impact of globalization. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے ٹاپک پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ہمیں ان پہ نظر ڈالنے ہے کہ ہندوستان کے ان کے ساتھ کیا تعلقات رہے ہیں. اور یہ جو دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت، ایک گلوبلائزیشن ہے، ایک ہی ورلڈ جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک گلوبلائزیشن کی طرف گامزن ہو رہا ہے. تو ایک دوسرے کے جو تعلقات ہے ہندوستان کے، جو ان کے ہمسایہ ملک ہیں یا باقی ملک ہے، اس میں ہمیں خاص طور سے ذکر کرنا ہے ہندوستان اور نیپال کا، ہندوستان اور سری لنکا کا، یا ہندوستان اور بنگلہ دیش کا، ہندوستان اور پاکستان کا، انڈیا اینڈ بھوٹان، انڈیا اینڈ مالدیوز، تو جو اس کے نزدیک ہمسایہ ملک ہے. تو سب سے پہلے انڈیا، اور یہ چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، یہ ہم اس کو کور کرنے جا رہے ہیں 2 لیکچروں میں. تو سب سے پہلے ہم ہندوستان اور نیپال کا ذکر کریں گے. تو چونکہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اوریجن کیا ہے دونوں کا، اور کن کن چیزوں پہ ان کی کوپریشن رہی ہے، اور کون کون سی ایسی چیز جن پہ کنفلکٹ ہوا ہے، اور پھر کیا ان کے آپس میں کتنے یہ قریب آئے، کتنے دور چلے گئے. تو سب سے پہلے جو اوریجن ہے دونوں کا، جیسے کہ ہندوستان اور نیپال ہے، دونوں کے ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے تعلقات بہت ہی اچھے رہے ہیں. تو دونوں نے ایک شیئر کیے ہیں کامن کلچر، اور ایک ان کا جو بارڈر ہے اوپن بارڈر جس کو ہم کہیں گے، دیٹ از اباؤٹ 1700 کلومیٹرس، یہ ان کا بارڈر ہے. تو جو ہی ہندوستان جو ہے جو آزاد ہوا، تو دونوں سٹیٹس نے ایک ٹریٹی پہ سائن کیا، جس کا مقصد 1950s میں ہوا اس پہ. تو جس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے آپسی تعلقات بہت ہی اچھی طریقے سے، اور ایک میوچول سیکورٹی پہ دونوں نے دستخط کیے. اور جو بارڈر تھا دونوں کا نیپالی سٹیزن کا اور ہندوستان کا، اس پہ دونوں کا بلا روک ٹوک دونوں کا ایسیس تھا. اور انڈین گورنمنٹ کی جو ایکسیپٹ جو سروس ان میں تھی، IAS یا IPS IFS، تو ان میں یہ نیپالی سٹیزن جو تھے وہ ان میں ہندوستان کے جتنے بھی مطلب یہاں پہ جو جابس تھے وہ ان میں حصہ لے سکتی تھی، ایکسیپٹ ان کے بغیر، IAS IPS اور IFS کے بغیر. یہ دونوں کا اوریجن تھا. تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ دونوں کے تعلقات ایک دوستانہ تعلقات تھے. اور اس کے بعد کہیں کہیں جگہ کنفلکٹ بھی ہوا، جو ایسی کہ ہم ذکر کریں گے 1960 سے لے کر 1970 تک، یا ان دونوں میں کچھ ان میں دوریاں ہو گئی، انڈو نیپال ریلیشن میں دوریاں بڑھ گئی، کیونکہ نیپال میں ایک مومنٹ جس کو ڈیموکریٹک مومنٹ ان نیپال ہم کہہ سکتے ہیں، جب وہاں پہ ایک دور شروع ہوا نیپالیز مونارکی کا، جس کا کنگ مہندرا اس ٹائم وہ تھا نیپال میں. تو اس ٹائم تھوڑے تعلقات آپس میں ان کی دوری ہو گئی. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 1962 میں جو انڈیا چائنا کا وار ہوا، تو اس سے یہ ہوا کہ پھر ہندوستان نیپال کی طرف ان کی جو رشتے میں کھٹاس آ گئی تھی، وہ پھر ایک دوسرے سے ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد پھر دوری ہو گئی جب چائنا نے نیپال کی طرف ان کو ایڈ فراہم کرنا شروع کیا، پھر دوری آ گئی. تو 1972 کا یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد جو ہندوستان کا سکم جو تھا، اس کا ہندوستان میں ضم ہونا، اور بنگلہ دیش سے جو اچھے ریلیشن تھے. اس کے بعد نیپال کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اندرونی طور پہ تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتا تھا. تو بعد میں ان کے تعلقات اچھے ہوئے. اس کے بعد کئی ایسی بھی چیزیں ہیں جس کو ہم کہیں گے ایرا آف ریسٹوریشن، یعنی بعد میں پھر نزدیک آ گئے.
جب ہندوستان کی جو پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی، جو کہ ایک ویل نون پرائم منسٹر تھی، اس نے نیپال کے ساتھ کوشش کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ 1973 کی بات ہے. تو مومنٹم نیشنلزم نارملائزیشن جو ہم کہہ سکتے ہیں، اس نے پھر مومنٹم پکڑا اور دونوں میں ایک تجارت کا جو ماحول تھا دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک ہونے لگا. تو دونوں اسٹیٹس دے ایگریڈ ٹو ایگزمپٹ کسٹمز ڈیوٹی آن سرٹن پروڈکٹس. یعنی اتنا تجارت کا عروج ہوا کہ جو یہ تھا یہ کسٹم ڈیوٹی، انہوں نے اس کی جو مطلب اس کو ایگزمپٹ کر دیا، اس پہ بالکل ہی مطلب کمی لانے کی یا ختم ہی کر دیا، تاکہ ہم فری ٹریڈ ایک دوسرے کے ساتھ شروع کریں. پھر 1989 میں ایک دور آ گیا، پھر اس میں ایک تھوڑا دوری بڑھ گئی، لیکن بعد میں سارک جب بنا، جو ساؤتھ ایسوسیشن آف یہ جو تھا، جو نیبرنگ کنٹریز تھا، نیبرنگ کنٹریز جو ان کی ایک ریلیشن بن گئی، تو اس میں پھر نیپال نے ٹھیک طرح سے ہندوستان کے ساتھ پیش آیا. لیکن کلو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے تعلقات، ہندوستان اور نیپالی جو تھے، دونوں کے تعلقات ٹھیک ٹھاک ہی رہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ ذکر کریں گے اور ہندوستان کا اور سری لنکا کا. تو دونوں کے ریلیشن ہندوستان اور سری لنکا کے صدیوں سے ٹھیک ہی رہے ہیں. تو سری لنکا کے جن کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، جو سینالیز ہیں اور تاملز ہیں، وہ ہندوستان آ گئی. تو کبھی کبھار جو سینالیز ہیں، دے کانسٹیٹیوٹ 74% آف پاپولیشن ان سری لنکا. تو اس کے بعد جو وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ دونوں کنٹریز جو ہندوستان اور سری لنکا ہے، تو ان کی جو کولونیل ایکسپلائٹیشن ہوئی تھی آزادی کے بعد، ہندوستان اور سری لنکا کے دونوں کے درمیان جو ریلیشن تھی وہ بہت ہی اچھی رہی. کیونکہ جو نان الائنمنٹ مومنٹ جو جس کا انعقاد ہوا، جو بنی اس ٹائم، تو دونوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے، ہندوستان اور سری لنکا نے. تو اس کے بعد 1950s اور 60s میں ایک دونوں کی ریلیشن شپ بہت ہی عروج پہ تھی. تو اس کے بعد 1962 کا جو وار تھا چائنا کے ساتھ ہندوستان کا، اور بعد میں ہندوستان اور پاکستان کا، تو اس سے یہ ہوا کہ سری لنکا became apprehensive about India due to India's help in formation of بنگلہ دیش. سو اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ دونوں کے ریلیشن کارڈیل ہی رہ گئے. حالانکہ کبھی کبھار اس میں چونکہ جو سری لنکا تھا، ان میں وہ ایک مسئلہ تھا، ایتھنک کنفلکٹ بہت زیادہ تھی، اور انڈو سری لنکا ریلیشن کا اس پہ بہت ہی اثر پڑ گیا، چونکہ وہاں پہ جو ایتھنک کنفلکٹ تھے وہ بار بار ہوا کرتے تھے. اور اس کے بعد لیکن عام طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ ریلیشن جو تھی ہندوستان اور سری لنکا کی یا ہندوستان اور نیپال کی، وہ ٹھیک ہی رہے. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ہندوستان پاکستان کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم آج وہ کور نہیں کر سکتے ہیں اس لیسن میں. دیٹ ول بی سین ٹمارو. اوکے، سی یو.